بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک بقا کی تیاری۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچ کر فسبح بحمد ربک واستغفر کی تعمیل میں مصروف ہو چکے تھے۔ بارگاہ ایزدی کی حاضری کا شوق روز بروز بڑھتا جاتا تھا۔ صبح و شام معبود حقیقی کے ذکر و یاد کی طلب تھی اور بس۔ رمضان المبارک میں ہمیشہ 10 روز کا اعتکاف فرماتے تھے۔ سن 10 ہجری میں 20 روز کا اعتکاف فرمایا۔ ایک دن حضرت فاطمہ بطول رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں تو ان سے فرمایا، پیاری بیٹی، اب مجھے اپنی رحلت قریب معلوم ہوتی ہے۔ انہی ایام میں شہدائے احد کی تکلیف، بے بسی کی شہادت اور مردانہ وار قربانیوں کا خیال آ گیا تو گنج شہیدہ میں تشریف لے گئے اور بڑے درد و گداز سے ان کے لیے دعائیں کیں۔ نماز جنازہ پڑھی اور انہیں اسی طرح الوداع کہی جس طرح ایک بزرگ شفیق اپنے کم سن بچوں سے پیار کرتا ہے اور پھر انہیں الوداع کہتا ہے۔ یہاں سے واپس آئے تو منبر نبو پر جلوہ اطراز ہوئے اور ارباب صدق و صفا سے نہایت درد مندانہ لہجہ میں مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، دوستو، اب میں تم سے آگے منزل آخرت کی طرف چلا جا رہا ہوں تاکہ بارگاہ ایزدی میں تمہاری شہادت دوں۔ واللہ مجھے یہاں سے وہ اپنا حوض نظر آ رہا ہے جس کی وسعت ایلا سے حجکا تک ہے۔ مجھے تمام دنیا کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی ہیں۔ اب مجھے یہ خوف نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، البتہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں دنیا میں مبتلا نہ ہو جاؤ اور اس کے لیے آپس میں کشت و خون نہ کرو۔ اس وقت تم اسی طرح ہلاک ہو جاؤ گے جس طرح پہلی قومیں ہلاک ہوئیں۔ کچھ دیر کے بعد قلب صافی میں زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ انہیں حدود شام کے عربوں نے شہید کر دیا تھا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج لے کر جائیں اور اپنے والد کا انتقام لیں۔ ان ایام میں خیال مبارک زیادہ تر گزرے ہوئے نیاز مندوں ہی کی طرف مائل محبت رہتا تھا۔ ایک رات آسودگان بقیع کا خیال آ گیا۔ یہ عام مسلمانوں کا قبرستان تھا۔ جوش محبت سے آدھی رات اٹھ کر وہاں تشریف لے گئے اور عام امتیوں کے لیے بڑے سوز سے دعا فرماتے رہے۔ پھر یہاں کے روحانی دوستوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اب جلد تمہارے ساتھ شامل ہو رہا ہوں۔ ایک دن مسجد نبوی میں پھر مسلمانوں کو یاد فرمایا، اجتماع ہو گیا تو ارشاد فرمایا، مسلمانوں مرحبا، اللہ تعالیٰ تم سب پر اپنی نعمتیں نازل فرمائے، تمہاری دل شکستگی دور فرمائے، تمہاری اعانت دستگیری فرمائے، تمہیں رزق اور برکت مرحمت فرمائے، تمہیں عزت و رفعت سے سرفراز فرمائے، تمہیں دولت امن و عافیت سے شاد کام فرمائے۔ میں اس وقت تمہیں صرف خوف خدا اتقاء کی وصیت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ہی تمہارا وارث اور خلیفہ ہے، اور میری تم سے اپیل اسی کے خوف کے لیے ہے، اس لیے کہ میرا منصب نظر مبین ہے، دیکھنا اللہ کی بستیوں اور بندوں میں تکبر اور برتری اختیار نہ کرنا۔ یہ حکم ربانی ہر وقت تمہارے ملحوظ خاطر رہنا چاہیے۔ پھر فرمایا، کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ نہیں ہے؟ آخری الفاظ یہ ارشاد فرمائے، سلام تم سب پر اور ان سب لوگوں پر جو واسطہ اسلام سے میری بیت میں داخل ہوں گے۔ علالت کے ابتدا 29 صفر بروز دوشنبہ ایک جنازے سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ اثناء راہ سر کے درد سے علالت کا آغاز ہو گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں کے سر مبارک پر رومال بندھا تھا، میں نے ہاتھ لگایا، یہ اس قدر جل رہا تھا کہ ہاتھ کو برداشت نہ ہوتی تھی۔ دوشنبہ تک اشتداد مرض نے مرض اقدس پر زیادہ قابو پا لیا، اس واسطے ازواج مطہرات نے اجازت دے دی کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل قیام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کر دیا جائے۔ اس وقت مزاج اقدس پر ذوف اس قدر طاری تھا کہ خود قدموں سے چل کر حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تشریف نہیں لے جا سکے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں بازو تھامے اور بڑی مشکل سے حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ میں تشریف لائے۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی بیمار ہوتے تھے تو یہ دعا اپنے ہاتھوں پر دم کر کے جسم مبارک پر ہاتھ پھیر لیتے تھے،
اذهب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اس مرتبہ میں نے یہ دعا پڑھی اور نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دم کر کے یہ چاہا کہ جسم اطہر پر مبارک ہاتھ پھیر دوں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا اور ارشاد فرمایا، اے اللہ معافی اور اپنی رفاقت عطا فرما۔ وفات سے 5 روز پہلے، وفات اقدس سے 5 روز پہلے چہارشنبہ پتھر کے ایک ٹب میں بیٹھ گئے اور سر مبارک پر پانی کی 7 مشکیں ڈلوائیں۔ اس سے مزاج اقدس میں خنقی اور تسکین سی پیدا ہو گئی۔ مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا، مسلمانوں، تم سے پہلے ایک قوم گزر چکی ہے جس نے اپنے انبیاء صلحاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، تم ایسا نہ کرنا۔ پھر فرمایا، ان یہود و نصارہ پر خدا کی لعنت ہو جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ پھر فرمایا، میری قبر کو میرے بعد وہ قبر نہ بنا دینا کہ اس کی پرستش شروع ہو جائے۔ پھر فرمایا، مسلمانوں، وہ قوم اللہ کے غضب میں آ جاتی ہے جو قبور انبیاء کو مساجد بنا دے۔ پھر فرمایا، دیکھو میں تم کو اس سے منع کرتا ہوں، دیکھو اب پھر یہی وصیت کرتا ہوں، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ پھر یہ ارشاد فرمایا، خدا تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار عطا فرمایا ہے کہ وہ دنیا و مافیا کو قبول کرے یا آخرت کو، مگر اس نے صرف آخرت ہی قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر رمز شناس نبوت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آنسو بھر لائے اور رونے لگے اور کہا، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ، ہماری جانیں اور ہمارے زر و مال آپ پر قربان ہو جائیں۔ لوگوں نے ان کو تعجب سے دیکھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک شخص کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں، پھر اس میں رونے کی کون سی بات ہے؟ مگر یہ بات انہوں نے سمجھی جو رو رہے تھے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسب کلی نے خیال اشرف کو دوسری طرف مبذول کر دیا۔ ارشاد فرمایا، میں سب سے زیادہ جس شخص کی دولت اور رفاقت کا مشکور ہوں وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اگر میں اپنی امت میں سے کسی ایک شخص کو اپنی دوستی کے لیے منتخب کر سکتا تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، لیکن اب رشتہ اسلام میری دوستی کی بنا ہے اور وہی کافی ہے۔ مسجد کے رخ پر کوئی دریچہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دریچے کے سوا باقی نہ رکھا جائے۔ ان سارے مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ علالت میں برابر رو رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے انصار کو روتے دیکھا۔ دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا، آج ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتیں یاد آ رہی ہیں۔ انصار کی اس درد مندی اور بے دلی کی اطلاع سمع مبارک تک پہنچ چکی تھی۔ ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں اپنے انصار کے معاملہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں۔ عام مسلمان روز بروز بڑھتے جائیں گے مگر میرے انصار کھانے میں نمک کی طرح رہ جائیں گے۔ یہ لوگ میرے جسم کا پیرہن ہیں اور میرے سفر زندگی کا توشہ ہیں۔ انہوں نے اپنے فرائض ادا کر دیے مگر ان کے حقوق باقی ہیں۔ جو شخص امت کے نفع اور نقصان کا متولی ہو اس کا فرض ہے انصار کو ان کی قدر افزائی کرے، اور جن انصار سے لغزش ہو جائے ان کے متعلق درگزر سے کام لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زید شام پر حملہ آور ہوں اور اپنے شہید والد کا انتقام لیں۔ اس پر منافقین کہنے لگے، ایک معمولی نوجوان کو اکابر اسلام پر سپہ سالار مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں پیغمبر مساوات نے ارشاد فرمایا، آج اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرداری پر تم کو اعتراض ہے اور کل اس کے باپ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرداری پر تم کو اعتراض تھا۔ خدا کی قسم وہ بھی اس منصب کے مستحق تھے اور یہ بھی، وہ بھی مجھے سب سے زیادہ محبوب تھے اور اس کے بعد یہ بھی سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ پھر فرمایا، حلال و حرام کے تعین کو میری طرف منسوب نہ کرنا، میں نے وہی چیز حلال کی ہے جسے قرآن نے حلال کیا ہے، اور اسی کو حرام قرار دیا ہے جسے خدا نے حرام کیا ہے۔ اب آپ اہل بیت کی طرف متوجہ ہوئے کہ کہیں رشتہ نبوت کا غرور انہیں عمل وسیع سے بیگانہ نہ بنا دے۔ ارشاد فرمایا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ اور اے پیغمبر خدا کی پھوپھی صفیہ، خدا کے ہاں کے لیے کچھ کر لو، میں تمہیں خدا کی گرفت سے نہیں بچا سکتا۔ یہ خطبہ درد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین مسجد کو خطاب فرمایا
اختتام کلام کے بعد حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ میں تشریف لے آئے۔ شدت مرض کی حالت یہ تھی کہ آپ بیتابی میں کبھی ایک پاؤں پھیلاتے تھے اور کبھی دوسرا سمیٹتے تھے، کبھی گھبرا کر چہرہ انور پر چادر ڈال دیتے تھے اور کبھی الٹا دیتے تھے۔ ایسی حالت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے: یہود و نصارہ پر خدا کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔